میں سجاگ ہوں، میں چوکنا ہوں، اور اگر میں نے اپنا ایک روٹین کا شیڈیول بنا لیا ہے، روز صبح ہو کر یہ کرنا ہے، دوپہر میں یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے اور دن پورا کر دینا ہے، تو میں بیدار نہیں ہوں، میں جاگرت نہیں ہوں۔ حضرات صحابہ ذرا کیفیت بدلتے تھے کہ فکر مند ہو جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہیں اور کیفیت دل کی بنی ہوئی ہے، وہ بدل گئی۔ حضرت حنظلہ حضور کے پاس ہے، دل کی کیفیت بدل گئی، تو حضور کے پاس دوڑے ہوئے جا کر کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ میں منافق ہو گیا ہوں، کہ اندر کی کیفیت کا دھیان رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں میں کچھ چیزیں چل پڑی، تو صحابی یہ فرماتے تھے ہم نے ایسا حضور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم نے حضور کو ایسا کہتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ نگرانی ہو رہی ہے، تو ہاں ہم بہت دور ہیں، وہ نفوس ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ہمارے نبی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، حضرات صحابہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، مگر ان کی پاکیزہ سیرت اور ان کی زندگیاں ہمارے درمیان میں ہیں۔ وہ اس لیے سننی ہے اور اس لیے پڑھنی ہے تاکہ میں اس رخ پر چلا جاؤں، اس رخ پر جاتا رہوں۔ ایک میری اپنی وہ زندگی ہے جہاں سے میں چلا تھا، اور ایک وہ سطح ہے جہاں پہنچا ہوں، اور ایک وہ ہے جہاں پہنچنا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم میں اور ہمیں جہاں پہنچنا ہے کتنا گیپ ہے۔ ہر آدمی کو اطمینان ہے کہ میں ٹھیک ٹھیک چل رہا ہوں۔ پھر وہ یہ فرماتے تھے ہمارے بزرگ کہ جب تعلیم کے حلقے قائم ہوں تو اس تعلیم کے حلقے میں اس ذہن سے بیٹھو کہ آج کی تعلیم میں مجھے اپنا نریکشن کرنا ہے، اپنے آپ کو تول کر دیکھنا ہے کہ میں اس تعلیم کے جو باتیں حضور اور صحابہ کی پڑھی گئی وہ باتیں میرے میں کتنی ہیں اور کیسی ہے۔ کیوں فرماتے تھے اس کو آئینہ بناؤ، آئینہ، کہ جیسے آدمی آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے، داڑھی کیسی ہے، بال کیسے ہیں، بنیان کا گریبان کیسا ہے، سب چیزیں ٹھیک کرتا ہے۔ کہ ان تعلیم کے حلقوں میں اب جب بیٹھو تو اس کو سوچو کہ میرے اللہ نے جو مجھے زندگی چاہیے وہ تو اس کتاب میں پڑھی گئی ہے، اور میں کہاں ہوں تو پتہ چلے گا کہ میرے میں اور اس میں کتنا انتر ہے۔ ہر ایمان والے کے ذمہ ہے کہ وہ فکر مند ہو جائے اپنی موت سے پہلے اور اس رخ پر پڑ جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ان 5 شعبوں میں اصلاح نفوسنا۔ پھر اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے ہر ایمان والے کے ذمہ وہ ہے وَالنَّصِيحَةُ لِإِخْوَانِنَا، اپنے ایک ایک ایمان والے کے متعلق ہمدرد بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ ایک روایت میں آیا کہ ایمان والوں کے لیے ایک جسم کے مانند ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضه بعضا، جو ایک دوسرے کو یوں جوڑے ہوئے ہیں۔ پھر اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ اس طرح سے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی جسم میں کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس کے لیے جاگتا ہے اور پورے جسم اس کا بخار محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں بسنے والے ایک ایمان والے کے لیے میرے دل میں یہ دکھ آ جائے، یہ فکر ہم میں آ جائے کہ اس کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ وہ اللہ سے کٹا ہوا ہے، کہ اللہ سے کٹا ہوا ہے، اور اللہ کی ناراضگی یہ سب سے بڑی بری بات ہے کہ اللہ کا ناراض ہو جانا اس دھرتی پر سب سے خراب چیز ہے۔ اس بندے کے حالات کبھی اچھے نہیں ہو سکتے جس سے رب ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو خطبہ دیا اس خطبے میں یہ بات فرمائی کہ یہ لوگوں اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لو، اور یہ فرمایا جو اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کرے گا اللہ اس کے حالات کو ٹھیک کرے گا۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا اسی کا نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ بھئی بھینس کھیلے پر بندھی ہوئی ہے تو وقت پر کھانا ملے گا، بھینس کھیلے پر بندھی ہوئی ہے تو وقت پر پانی ملے گا، بھینس کھیلے پر بندھی ہوئی ہے کوئی مارے گا تو اس کی حمایت میں مالک نکلے گا، بھینس کھیلے پر بندھی ہوئی ہے دھوپ آئے گی تو چھاؤں میں لے جائیں گے، لیکن بھینس نے کھیلا چھوڑ دیا آوارہ ہو گئی،
کہا آپ کا وقت پر کوئی کھانا دینے والا نہیں ہوگا، کہا وقت پر کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو مارے گا تو اس کا کوئی حمایتی نہیں نکلے گا، دھوپ آئے گی تو دھوپ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی خیرخواہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر ہر ایک کی گندی نگاہ ہوگی کہ میں اس کو اٹھا لوں، میں اس کو اچک لوں، کہ ہر ایک اس کو گندی نگاہ سے دیکھے گا۔ کہ کیا اس کا قصور ہے؟ کہ اس کا قصور یہ ہے کہ کھیلے سے کٹ گئی ہے۔ کہ ایمان والے کا سب سے بڑا دنیا میں دکھ یہ ہے کہ اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو نماز کا ہے، ہم جائزہ لیں ابھی امت میں کتنے فیصد زندہ ہے۔ سب سے بڑا فریضہ نماز کا، ہر آدمی اپنی بستی کا جائزہ لے لے کہ اتنا بڑا فریضہ وہ ابھی امت میں 100% زندہ نہیں ہے۔ باقی فرائض کی تو نمبر 2 کی بات۔ پھر اس کے بعد عمومی مجمع کے ہم معاملات کو دیکھ لیں، معاشرت کو دیکھ لیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی درجے میں دیندار جو لوگ ہیں ان کی ایمانیات اور عبادت کسی درجے میں ٹھیک ہے، اور بہت اوپر کے درجے کے لوگوں کے کچھ معاملات اور معاشرت ٹھیک ہے، اور اخلاقیات میں تو 100 میں شاید کوئی نظر آتا ہو۔ کہ اگر ان حالات کے بعد اگر حالات ٹھیک نہیں کیے گئے تو اللہ کی تائید کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے بات کہی گئی کہ ہر آدمی دوسرے کی خیرخواہی کرے، اور اس کی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو اپنے اللہ کے رب کی پہچان کروا دیں۔ یہ سب سے پہلا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر حق بنتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات صحابہ اور انبیاء دیکھیں کہ سارے انبیاء خیرخواہی میں لوگوں کے پاس پھرے ہیں، سارے نبیوں کے ساتھ ہجرت لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں اکثر نبیوں کے ساتھ اللہ نے پیدا کہیں کیا، کام کرنے کے لیے وہ کہیں گئے۔ صحابہ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ تھے، باقی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ان کی ہے۔ مکے اور مدینے میں 10,000 ہی دفن ہیں، باقی کا یہ خیرخواہی میں پھرے ہیں پوری دنیا میں۔ تو یہ تبلیغ کی محنت خالی برکت کی چیز نہیں ہے، یا ثواب کی چیز نہیں ہے، یہ ایک امتی کی ذمہ داری کی چیز ہے۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا ذمہ داری پورا کرنے والوں کو اور اس سے غفلت کرنے والوں کا خیر خواہ بننا، کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں سب سے بڑی خیر خواہی گھر والوں کی کرنا۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنی خیر خواہی کرو، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس ذات کا کیا حق ہے؟ کہ اس ذات کا حق یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ کیا گھر والوں کا کیا حق ہے؟ کہ ان کے اوپر ایسی شفقت کی جائے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ تو گھر والوں کا یہ حق بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد محلے والوں کا حق بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا اے نبی جی اپنی فکر کرو، قوا انفسکم، اپنی فکر کرو۔ پھر فرمایا اپنے گھر والوں کی فکر کرو، واہلیکم۔ پھر اس کے بعد کہ اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو، وانذر عشیرتک الاقربین۔ پھر اس کے بعد اپنے مکے والوں کی فکر کرو، محلے والوں کی فکر کرو، مکہ چھوٹا ہی تھا۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، مکے والوں کی فکر کرو۔ پھر اس کے بعد کہ مکے کے اطراف میں رہنے والوں کی فکر کرو، وَمَنْ حَوْلَهَا۔ پھر اس کے بعد کہ کَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہا ایک انسانیت کی فکر کرو، ساری انسانیت کی، کہ ہم ایمان والوں کے ذمہ دوسری ذمہ داری ہے کہ خود ذات سے سنبھلتے ہوئے ایک ایمان والے تک یہ پیغام پہنچانے کی ہماری فکر ہو۔ یہ مسئلہ چلوں کا نہیں ہے، مسئلہ 4 مہینے کا نہیں ہے، کہ مجھے اللہ نے ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس پر غور و فکر کرنا۔ ہمارے وہاں ایک بہت بڑا مجمع ہے، مسجد سے چلے کی جماعت چلی گئی، مسجد سے 3 دن کی جماعت چلی گئی۔ مسئلہ 3 دن کی جماعت کا نہیں ہے، اور مسجد سے چلے 4 مہینے کی جماعت کا نہیں ہے۔ مسئلہ ہر آدمی کا اپنی ذات کو سوچنے کا ہے کہ مارکیٹ تو کھلی ہوئی ہے، مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، سب کو نفع ہوگا، مجھے کب نفع ہوگا؟ کہ جب مارکیٹ میں میری دکان کھلے گی۔ میں اپنی ذات سے ان چیزوں کا ذمہ دار ہوں، میں کتنا حرکت میں آیا ہوں، میں اس ساری بے دینی کے چرچے کرتا ہوں، لیکن ان بے دینیوں کے دور کرنے کے میں نے کتنے فکر کیے۔ ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والے مسلمانوں سے میری ملاقاتوں کا نظام کب بنا؟
ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والا مسلمان دین کی ایک سطح پر پہنچا ہے، اس سے آگے کی سطح پر وہ جائے، اس کے لیے میں کتنا اپنے آپ کو استعمال کیا۔ چند ساتھی مسجد اور جماعت کے بیٹھ جائیں، یہ ان کی بات نہیں ہے کہ مسجد اور جماعت کے چند ساتھی بیٹھ کر غور کر لیں کہ اتنی بات نہیں ہے، یہ کفارے کی بات نہیں ہے، یہ فرض کفایہ کی بات نہیں، چلو وہ کر لیں گے میری طرف سے بدل ہو جائے گا۔ دینداری میں ہو جانا کافی نہیں ہے، دنیا داری میں ہو جانا کافی ہے۔ دینداری میں کرنا پڑتا ہے، ہو جانا کافی نہیں ہے۔ دکان کوئی بھی کھول لے گا، دکان کا کھل جانا کافی ہے۔ کھیت میں کوئی بھی بیج ڈال دیں گے، چل جائے گا، بیج پڑنا ضروری ہے۔ گھر میں جھاڑو لگا لینا، کوئی بھی لگا لے گا، ہو جائے گا، وہ کافی ہے۔ فیکٹری پر کوئی بھی چلا گیا تو ہو جائے گا۔ تو دنیا میں ہو جانا ہے، دینداری میں ہو جانا کافی نہیں ہے، کرنا پڑے گا۔ کہ نماز ہر ایک کو پڑھنی پڑے گی، تلاوت ہر ایک کو کرنی پڑے گی، ذکر ہر ایک کو کرنا پڑے گا۔ ایسے میرے سے ذمہ داری جو ہے وہ مجھے کرنی پڑے گی۔ اگر یہ ذمہ داریاں پوری ہوئی تو کیا ہوگا؟ کہ ذمہ داریاں پوری ہوئی تو اس میں ہمیں اللہ کی عظمت بولنے کا روز موقع ملے گا، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، دین میں کامیابی کو بولنے کا مجھے موقع ملے گا، اور بے دینی میں ناکامیابی کو بولنے کا موقع ملے گا کہ میرے اس کہنے سننے کے ذریعے سے میرے دین کی حفاظت ہوگی، میرے دین میں پختگی پیدا ہو جائے گی، کہ میرا ظاہر میں دوسرے کو دعوت دے رہا ہوں، لیکن میرا بولنا مجھے طاقتور بنائے گا، کہ میرا اللہ پر اعتماد بڑھے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی کا یقین بڑھے گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حکموں کے ٹوٹنے میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے چھوٹنے میں ناکامیابی مجھے دکھنے لگے گی، میں پابند بنوں گا۔ ورنہ اگر اللہ کی بڑائی میں نے نہیں سنی اور اللہ کی عظمت کو میں نے نہیں بولا تو اللہ کی عظمت ہوتے ہوتے میرے دلوں میں ہلکی ہو جائے گی۔ الایمان یزید و ینقص۔ لقمان حکیم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ یہ ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ان میلے کپڑوں میں بدبو آتی ہے، بدبو، خوشبو نہیں آتی ہے۔ جب میرا جسم میلا ہو گیا، میرا ایمان میلا ہو گیا، اس کی کیا نشانی ہے؟ کہ اس میں سے بھی بدبو آتی ہے۔ کہ وہ بدبو کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی تنہائی پر غور کر لے کہ میری تنہائی کیسی ہے، میں ایکانت میں کس حال میں ہوتا ہوں۔ ہر آدمی کا تھرمومیٹر اس کا ایکانت ہے، اس کی تنہائیاں ہیں۔ تنہائیوں میں میں کیا سوچتا ہوں، تنہائیوں میں میں کیا سنتا ہوں، تنہائیوں میں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، تنہائی میں میرے دل کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ کھرے کھر میں ایسا ہی ہوں جو میری تنہائی ہے۔ سب اجتماعی زندگی میں میری تنہائی نہیں نظر آتی۔ کتابوں میں ہر برتن میں سے وہ ٹپکے گا جو برتن میں ہوگا۔ کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی چھلکے گا جو برتن میں بھرا ہوا ہے۔ لوگ مجھے کچھ بھی کہتے ہوں، میں خوب جانتا ہوں میں کیسا ہوں۔ میرا جی کن چیزوں کو دیکھنے کی طرف چلتا ہے، میرا جی کن چیزوں کو سوچتا ہے، میرا جی کن چیزوں کو سننے کی طرف طبیعت چلتی ہے۔ ہر آدمی اپنے جائزے کو دے یہ میں بدبودار ہو چکا ہوں، بدبودار۔ یہ تو اللہ کی ایک صفت ہے ستار کہ اس نے میرے عیبوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اگر میرے اللہ نے میرے عیبوں پر پردے نہ ڈالے ہوتے تو پتہ نہیں کوئی مجھے سامنے دیکھتا یا نہ دیکھتا، میرے چہرے پر تھوکتا۔ ہر آدمی اپنی ذات پر جائزہ لے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تنہائیوں کی بزرگی مانگی ہے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میری تنہائیوں کو میری عمومی زندگی سے اچھی بنا دے۔ وجعل علانیتی صالحہ، اور میری علانیہ زندگی کو بزرگی والی بنا دے، نیکیوں سے بھری ہوئی بنا دے، عمومی زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی، اور میری تنہائی میری عمومی زندگی سے بہتر بنا دے۔ کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، اپنی ذاتی زندگی کے متعلق میں کیسے ہوتا ہوں، میری تنہائی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق، امت کے متعلق کتنی میرے اندر فکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے کے فکر کے متعلق یوں آیا کہ سینہ ایسے کھولتا تھا جیسے ہنڈیا چولہے پر رکھی ہو، عزیز کا عزیز المرجل،
کہ ہنڈیا چولہے پر رکھی ہو تو وہ جیسے کھولتی ہے ایسے حضور اس امت کے غم میں کھولتے تھے۔ ایک صحابی کے متعلق آیا وہ ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، یتململ کتململ السلیم، ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ رہا ہے کہ بے دینی ساری دنیا میں دیکھ کر میں کتنا تل ملاتا ہوں، اور اس کے لیے میں جتنی کوشش کر سکتا ہوں میں نے اپنی کوشش میں کیا کوششیں کی کہ خالی میں بے دینی کے تبصرے کر کے خاموش ہو جاتا ہوں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ ہمارے اوپر دوسرا جو تقاضا ہے وہ ایک ایک ایمان والے کا خیر خواہ بننا، ہماری جان سے، ہمارے مال سے، ہماری فکر سے، ہمارے جذبات سے، ہمارے چلنے پھرنے قدموں سے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتے کا تقاضا ہے۔ ہم نے ہمارے نبی علیہ السلام کو دو حیثیتوں سے نبی مانا ہے، ایک وہ نبی ہیں اس لیے ہم ان کی اتباع کریں گے، ہم نے ان کو نبی مانا ہے، اور دوسرا ہم نے ان کو خاتم النبیین مانا ہے۔ خاتم النبیین کب؟ ان کے بعد کوئی دنیا میں نہیں، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو ختم نبوت کی محنت، ختم نبوت کے صدقے میں ایک ایک امتی کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس روکھا نائب ہے کہ سب سے پہلی اپنی ذات کا اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، اور دوسری ذمہ داری کہ ایک ایک ایمان والے کا خود اپنی ذات کو اللہ کے نبی علیہ السلام والی زندگی کا بناتے ہوئے ایک ایک ایمان والے کی خیرخواہی اور فکر کرنا۔ اگر یہ فکر ہوئی تو دو چیزیں ایک ساتھ چلتی رہے گی، ایک ہمارے دین میں پختگی ہوتی رہے گی، ہم جس سطح پر پہنچے اس سے آگے کی سطح پر چلتے چلے جائیں گے، اور اگر نہیں ہوئی تو غیر محسوس طریقے پر ہم اوپر سے نیچے آئیں گے، آہستہ آہستہ عمل چھوٹتے چلے جائیں گے۔ تہجد چھوٹ جائے گی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تسبیحات چھوٹ گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے، تلاوت مدت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اگر نیکی ہو تو خوشی ہو، اور برائی ہو تو وہ چبھنی چاہیے۔ اگر وہ چبھتی ہے تو یہ نشانی ہے کہ اندر ابھی جسم زندہ ہے۔ جیسے ایک آدمی کا جسم بہرا ہو جائے تو کوئی یوں چونٹی بھی بھرے تو اس کو احساس نہیں ہے کیونکہ بہرا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہرا کر دیتے ہیں تو چیر بھی دے دیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا، اور زندہ جسم پر کوئی ٹانکڑی بھی رکھ دے تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے کوئی چیز چبھ رہی ہے، لکڑی کی پھانس چبھے تو بھی کہتا ہے مجھے کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ ایسے یہ گناہ چبھنے چاہیے، اعمال کا چھوٹ جانا چبھنا چاہیے، کہ یہ نشانی ہے ایمان والے کی ایماندار ہونے کی۔ اذا سرت کا حسنتک وَإِذَا سَاءَتْ كَ سَيِّئَتُكْ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، کہ جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تجھے تیری بے دینی اور تیرا گناہ تجھے غمگین کرے، یہ نشانی ہے تیرے ایماندار ہونے کی۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ میری ذات سے جو ضعف آتا ہے اس ضعف کی کیا مجھے کبھی چبھن ہوتی ہے، یا بڑی بڑی چیزیں مجھ سے چھوٹ جاتی ہے کیا اس کی مجھے چبھن ہو رہی ہے؟ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں کہ اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ میرے نیچے پن کی بات ہے کہ میرا جسم بہرا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کہ یہ ایمان کی کیفیت بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے۔ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولنے میں لگتا ہے، اللہ کی بڑائی کو سننے میں لگتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی عظمت آتی رہتی ہے، اللہ کی بڑائی آتی ہے، اور جب اللہ کی عظمت اور بڑائی آتی ہے تو وہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا آنا اس کو عمل کرواتی ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی جسم سے نکلنے والے اعمال مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین کمزور ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کمزور ہوں گے۔ پھر دینداری کی شکل باقی رہ جائے گی، اور ایک ڈھنگ باقی رہ جائے گا، اس کی حقیقت نکل جائے گی کہ کرتا موجود ہے، حضور والی سنتیں موجود ہے، اس لباس میں گناہ کر رہا ہے، کہ شکل موجود ہے لیکن اس شکل کی تاثیر اس کے اندر سے ختم ہو گئی، برقع موجود ہے لیکن رواجی برقع ہو گیا کہ برقعے میں گناہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ برقع تو حیا کے لیے پہنا تھا، مگر برقعے نے اس کو نہیں روکا کہ برقعے کے اندر کی جو مایا تھی وہ اس کی کھوکھلی ہو چکی ہے، کہ ظاہری دینداری کے حلیے میں ہے مگر اس کے باوجود وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا کہ اندر کی طاقت کا ضعف آیا ہے۔
آدمی کو اور اندر کا ڈر کرنے کی چیزوں پر کو کرواتا ہے. اس لیے فرمایا اتق اللہ، او بھلے آدمی اللہ سے ڈر کر رہے ہے. حیثما کنت، تو جہاں رہے اللہ سے ڈر کر رہے ہے. کہ اللہ کا ڈر کرنے کی چیزیں آدمی کو کرواتا ہے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اس کو روکتا ہے. وہ اللہ کا ڈر زندگیوں میں پیدا کرنا ہے. اس کے لیے اللہ نے اپنی پہچان کروائی کہ اللہ کیسا دیکھنے والا ہے، اللہ کیسا سننے والا ہے، اور فرما برداروں پر اللہ کیسا نچھاور ہے، اور نافرمانوں پر اللہ کتنا شدید ہے. یہ باتیں اللہ نے سنائی ہے نبیوں کے راستے سے. اس کو بار بار سننا. دنیا میں پکڑ کرنے والوں کو پتا ہے کہ بھائی کرفیو میں باہر جائیں گے تو پولیس کی پکڑ بڑی ہے، ترم خاں بھی باہر نہیں جاتا. کیوں؟ اس کو انجام کا پتا ہے کہ باہر جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا. فلاں جرم نہیں کرنا ہے، اگر جرم کر دیا اس کی سزا یہ ہوگی، پتا ہے تو آدمی نہیں کرتا. بھائی میں نہیں کروں گا، کیوں؟ اس کا انجام کا پتا ہے. اللہ نے ہم سب کو انجام سے ڈرایا ہے. اس کو بار بار سننا ہے، اس کو بولنا ہے، تاکہ ہم کہنے سننے والے اس فکروں پر واقع رہیں. یہی باتیں گھر والوں کو سنانی ہیں، یہ باتیں گھر والوں کو سنانی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دجال آئے گا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور ایسا بتا رہے ہیں جیسے کل آنے والا ہے کہ قریب آ جائے گا. گھر والوں سے کہہ رہے ہیں، بیٹی سے کہہ رہے ہیں، بیٹی قبر کے عذاب سے میں تجھے نہیں بچا سکتا ہوں. کہ ایک جملہ ایک ازواج مطہرات کی زبان سے نکل گیا کہ تو نے ایسا سخت جملہ بولا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. گھر والوں کو فکر دلائی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کے تذکرے گھروں میں زندہ کیے جائیں. جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر دوسری چیزیں گھروں میں زندہ ہو جائیں گی. اس لیے ہمارے پاس گھر کے اعمال ہیں. اگر یہ شکلیں باقی رہی تو ہم باقی رہیں گے، ہمارے گھر باقی رہیں گے، ہمارے محلوں کی فضا باقی رہے گی. محلوں کی فضا معمولی چیز نہیں ہوتی. آدمی اپنی فضاؤں کے تابع بن جاتا ہے کہ بھائی فضا ایسی ہو گئی ہے. مکہ مکرمہ، اللہ مکہ مکرمہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کیا چیز ہے؟ کہ بیت اللہ دنیا میں ہم نے سب سے پہلے بنایا ہے، اور وہ ہدایت کا مرکز ہے. مرکز ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، کہ ہم نے اس کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے بعثت کے 250 سال پہلے اس کے اطراف میں بت پرستی شروع ہوئی. تو بت پرستی کے اطراف کے اثر نے بیت اللہ کو اتنا متاثر کیا کیونکہ اس کے مقابلے میں حق کی محنت نہیں تھی، کوئی نبی نہیں تھا. تو بیت اللہ جیسا بیت اللہ ہدایت کا مرکز وہ اطراف کے گندے ماحول سے نہیں بچ سکا. اس بیت اللہ میں 1-2 بت نہیں 360 آ گئے. جب بیت اللہ جیسا بیت اللہ اس کے اطراف میں محنت نہیں تھی تو وہ نہیں بچ سکا، تو ہمارے اور آپ کے گھر بچ جائیں گے، ہمارے اور آپ کے گھر بچ جائیں گے. کہا ہمارے پاس روزانہ کی گھر کی محنت ہے، گشتوں کے ذریعے سے محلوں والوں کی دینی سوچ اور فکر بنانا ہے. اس سے ہمارے محلوں کی فضا باقی رہے گی، ورنہ غیر محسوس طریقے پر فکر بدلے گی، غیر محسوس طریقے پر رہن سہن بدل جائے گا. پھر لباس بدلیں گے، پھر اس کے بعد بالوں کی کٹنگ بدلے گی، پھر کا دین پر اشکال اعتراض شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے ہمارا مقامی ماحول بنانا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہوئی تو ایک طرف تو ہماری حفاظت ہوگی، اور ایک طرف جس ماحول میں ہمیں رہنا ہے وہ ماحول پاکیزہ بنا ہوا رہے گا. جیسے مدینہ منورہ کا ماحول، مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بنا کہ کوئی آدمی نماز نہیں چھوڑتا تھا. اس لیے نفاق مدینے میں ہے، مکے میں نفاق نہیں تھا. کیوں؟ کہ وہ ماحول نہیں تھا جس کو اسلام پر رہنا، اسلام پر رہے. جو کفر والے جرأت کے ساتھ رہتے تھے، مگر مدینے میں وہ جرأت کے ساتھ نہیں رہ سکے، ان کو چھپنا پڑتا تھا. نفاق مدینے میں ہے، مکے میں نہیں ہے. کہ مدینے میں ایک ماحول بن گیا ہے کہ ہمارے محلوں کا ایسا ماحول بنے کہ غلط آ نہ سکے، اور اگر غلطی سے آ جائے وہ ٹک نہ سکے. کہ اس کے لیے ہر گھر کی محنت ہے. مجھے یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ میرے گھر تو محفوظ ہو گئے، کوئی بات نہیں، محلے میں ہے تو ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں.
जो आग उस घर में लगी है परसों मेरे घर में भी आनी है। अरे भाई बैतुल्ला नहीं बच सका तो मैं कौन सी माँ का बेटा हूं, मैं कौन सी खेत की मूली हूं। मन बत्ता बिही अमलु लम युसरा बिही नसबो, जिसको उसके अमल की कमजोरी पीछे कर दे तो उसके बड़े घर का होना उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। इसके लिए हमारी ये मजबूत मेहनत है। तो एक तो हमारी हिफाजत होगी, हमारा माहौल बनेगा, और दूसरा हम लोगों को दीन पर आने का जरिया बनते चले जाएंगे। और अगर लोगों को हम दीन पर जरिया बने ना, ये हमारी बहुत बड़ी कमाई है। इसको हम मामूली न समझें कि लोगों के दीन पर आने के लिए मैं जरिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल हो जाऊं। ये हमारी बहुत बड़ी कमाई है। हमारे बुजुर्ग का मैं बयान पढ़ रहा था, उस बयान में मैंने पढ़ा कि एक आदमी अपनी जात से कितना भी बड़ा बुजुर्ग बन गया, वो कितना भी बड़ा बुजुर्ग अगर बन गया, अगर अल्लाह मियाँ के वहां गया और अल्लाह मियाँ ने ये पूछा कि अच्छा बताओ हमने जितना करने को तुमको कहा था उसमें से कितना करके आए, तो क्या कोई है जो दावा करके कह दे अल्लाह मियाँ मैं 100% करके आया हूं? अरे बोलो भाई, कोई है ऐसा जो बता दे? अगर अल्लाह पाक ये पूछ लें कि जो करके आया है वो कैसा करके आया है, तो क्या कोई है जो ये कह दे अल्लाह मियाँ तूने जैसा कहा था ऐसा ही करके आया हूं? अरे बोलो भाई। अगर ये बात पूछ लें कि किसके लिए करके आया है, तो क्या हमारे में इतनी इस्तेदाद है हम कहेंगे अल्लाह मियाँ 100% तेरे लिए ही करके आया हूं? अगर पूछा गया कुर्सी पर क्यों बैठे थे, अगर उसका जवाब अल्लाह है तो ये आखिरत बन गई, वरना कुर्सी पर बैठकर दीन की बात करते करते जहन्नम तैयार हो जाएगी। नमाज पढ़ाते पढ़ाते जहन्नम तैयार हो जाएगी, कुरान पढ़ाते पढ़ाते जहन्नम तैयार हो जाएगी, दीन की मेहनत में मरकर जहन्नम तैयार हो जाएगी, मां लगाकर जहन्नम तैयार हो जाएगी। हमें नहीं पता हमारे अमल कैसे निकलेंगे। हजरत ने फरमाया अपने ऊपर मेहनत करते हुए तुम दूसरों को कमा लो। कि दूसरों को कमाना कितनी बड़ी चीज है कि अपने अपनी जात पर मेहनत करते हुए दूसरों को कमाने को मामूली न समझो। फिर हजरत ने मिसाल दी कि उसमें तुम्हें क्या मिलेगा कि एक आदमी को मैं तश्कील करके मस्जिद में लाया, उसे कुछ नहीं पता, मेरे बगल में लाकर खड़ा कर दिया, वो मुझे देखा देखी अमल कर रहा है, रुकू कयाम सजदा सब देखा देखी, उसे कुछ आता ही नहीं है, सारे अमल उसने देखा देखी किए, तो कच्चा कच्चा किया तो वो सब कच्चा। तो हज़रत ने फरमाया उसके नामा अमाल में उसका अमल कच्चा लिखा जाएगा, मगर उसका कच्चा लाने वाले के नामा अमाल में पक्का लिखा जाएगा। क्यों पक्का लिखा जाएगा? कि भाई आदमी दूसरे पर जो मेहनत करता है उसको पक्का बनाने की नियत से करता है या कच्चा छोड़ने की नियत से करता है? अरे भाई जरा जोर से बोलो। क्या उसको उसके अमल के हिसाब से मिला और लाने वाले को उसकी नियत के हिसाब से मिला? क्या मेरा पक्का निकलेगा नहीं निकलेगा मुझे नहीं पता, मगर मेरी मेहनत से जितने लोग तैयार होंगे उनका पक्का पक्का मेरे नामे अमल में आ जाएगा। इसलिए अपनी जात को ठीक करते हुए दूसरों को कमाने को गनीमत समझो। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनी बुजुर्गों से, वो ये फरमाते थे दुनिया से इंसानों को कमा कर जाना है, बांझ नहीं मरना। कि दुनिया से लोग चीजें कमा कर जाते हैं, तो हम दुनिया से इंसानों को कमा कर जाएं। इसलिए एक बुजुर्ग फरमाते थे कि शैतान को अदावत है दावत से, कि तुझे जो करना है कर ले, मगर ये फिरना नहीं चाहिए। अगर इसने फिरना शुरू कर दिया तो पता नहीं ये कैसे कैसे हीरे कमा कर चला जाएगा दुनिया से, कैसे कैसे तुर्रम खा कमा कर जाएगा, कैसे कैसे धुरंधर आदमियों को कमा कर चला जाएगा। वो नहीं कर सका, ऐसा उसका कमाया हुआ आदमी करके गया। रुब्बा मुबल्लिगिन औ आमिन सामिअ, कि वो लोग ऐसे होंगे कि जिनको तुमने समझाया वो समझाने वाले से आगे निकल गया। बाज़ तलबा उन्होंने एक उस्ताद जी के पास पढ़ा था अलिफ बा ता, तो अब उस्ताद जी तो मौत तक अलिफ बा ता पढ़ा रहे थे, लेकिन जिस उस्ताद ने पढ़ाया उनका शागिर्द बुखारी शरीफ पढ़ाने लगा। वो चाहे बुखारी पढ़ा रहा है, नामा अमाल में तो अलिफ बा ता वाले के हिस्से में ही जाएगा, क्यों बुखारी तक पहुंच गया। एक उस्ताद से केजी पढ़ी थी, एबीसीडी पढ़ी थी, पढ़ाने वाला तो एबीसीडी में रहा, पढ़ने वाला प्रोफेसर हो गया। ऐसे हमें नहीं पता कि जिन पर हमारी मेहनतें होगी वो कैसे कैसे हीरे बनकर उभरेंगे। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसा भारी भरकम इतने वजनदार आदमी रदी अल्लाह अन्हु वारदा के मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब में उनका डंगा बज गया। पूरी दुनिया हजरत उमर को जानती है।
मगर देखना यह है कि ऐसे भारी भरकम आदमी को लाया कौन था। हमने तो फजाइल की किताबों में पढ़ लिया, इसलिए जानते हैं कि बहन ने तमाचे खाए थे, बहन ने तमाचे खाए थे, लहू लुहान हो गई थी। अगर हमें न पता होता तो हमको पता भी नहीं चलता। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मरबा मील जमीन पर काम करके गए, उनको तो मिलेगा ही, क्या तमाचे खाने वाली को कुछ नहीं मिलेगा? तमाचे खाने वाली इतना नहीं कर सकी जितना तमाचे मारने वाला करके चला गया। लेकिन जितना हजरत उमर को मिलेगा, क्या इतना उनकी बहन को नहीं मिलेगा? कि इतना बड़ा आदमी, वो खुद इतना काम नहीं कर सकी जितना उनके भाई ने काम किया। तो जिसको हम कमाएंगे हमें नहीं पता वो कितना काम कर जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सन हिजरी 8 के अवाइल में आए हैं और इतना काम कर गए कि वो इमामुल मुहद्दिसीन हो गए। किताब खोलते ही आता है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खोलते ही शुरू हो जाते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इमामुल मुहद्दिसीन हो गए। तो उनको मिलेगा, तो क्या उनको नहीं मिलेगा जो उनको कमा कर लाया था? कि हो सकता है जिनको हम कमाएं ऐसा हम न काम कर सकें, हमारा कमाया हुआ ऐसा काम करें। इसके लिए हम अपनी जिंदगियों को वसूल करें। जब तक क़याम मकाम पर हो तो रोजाना अपने मस्जिद में हम कमाई करें। इस घर में गए, इस घर में गए, इस घर में गए, रोज मुलाकातों में जाएं। इन मुलाकातों में पता नहीं आपको कैसे कैसे हीरे मिल जाएंगे कि रोजाना वक्त फारिग करके अपने मोहल्लों में चलना फिरना, और अल्लाह फिर मौका दे तो महीने में 3 दिन की जमात अपने साथ हम लेकर जाएं। इस एहसास के साथ ये 15 आदमी हैं, ये 20 आदमी हैं, ये 15-20 आदमी मेरे हाथ से तैयार हो जाएं, ये मेरे नामा अमाल का हिस्सा बन जाने चाहिए। मुझे अपने पीछे सपूत छोड़कर मरना है। अल्लाह मौका दे सालाना चिल्ला एहतिमाम से हम लगाएं कि अपने साथ ये 20-15-20 को लेकर गए, इन 15-20 का जहन बनाया। हम आबे हयात भी कर नहीं आए हैं, आज नहीं तो कल मर जाएंगे। देखो अभी हजरात का काफिला आपके इज्तिमा में आता है, सारे सफेद बाल वाले चले गए एक एक करके। अब हमारे जैसे जुम्मन कुल कल्लू उनके साथ हो गए, वरना तो आप देखो कैसा मुअम्मर हजरात का काफिला आता था। कोई आबे हयाती कर नहीं आया है, सबको चले जाना है, देखना यह कौन क्या छोड़कर जा रहा है। वो इतने अच्छे अच्छे नक्शे छोड़कर आपके लिए गए, मेरे और आपके लिए गए। वो कब्रों में उनमें से बात सो गए हैं और बाज अभी उसी रास्ते पर पड़े हुए। मैं क्या कमा कर जा रहा हूं, अपने लिए गौर करना है। मैं अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहा हूं, हर आदमी अपना जायजा देख ले। मैंने अब तक धोखा खाया और अब तक तो ऐसे ही सोचते हुए दिन गुजार दिए। अगर यही सोचते हुए बाकी के भी दिन गुजार दूंगा तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कौन होगा। इसलिए अल्लाह हिम्मत दे, हर साल 4 महीने हमारे लगे और अपने साथ जमातें बना कर जाएं, दुनिया में फिरें। अल्लाह के रास्तों में नकलो हरकत हमें ताकत पहुंचाएगी। अल्लाह के रास्तों की नकलो हरकत के जरिए से हमारे हाथों टीम तैयार हो जाएगी, अमला तैयार होगा। हम इस दुनिया में एक अमले को छोड़कर मरेंगे, एक अमले को छोड़, एक अमला छोड़कर हम अपने हाथ से जाएंगे। और दूसरा, मशरिक में कभी मगरिब में, कभी शिमाल में, कभी जुनूब में अल्लाह हमें फिराएगा ना, तो उन सब जगह पर हम कुछ ना कुछ दाने डाल कर आएंगे। कल क़यामत के दिन हमारे जब लोग अपने अपने मेहनतों के साथ उठेंगे, ये अल्लाह का बंदा उठेगा, इसके झंडे के नीचे राजस्थान का मजमा है, इसके झंडे के नीचे आसाम का मजमा है, इसके झंडे के नीचे उड़ीसा का मजमा है, इसके झंडे के नीचे अफ्रीका के काले भी हैं और इसके झंडे के नीचे यूरोप के गोरे भी हैं। अरे भाई इसको क्या हो गया? कहीं अपनी जिंदगी में इसने आखिरत का सौदा किया था कि आखिरत के बेटे बने थे। कूनू अबनाइल आखिरा, कि दुनिया में कुछ लोग वो होंगे जो दुनिया के बेटे बनकर जिंदगी गुजारेंगे और ये जियाले वो थे जो आखिरत के सपूत बने हैं। तो इन तश्कीलों को हम तश्कील न समझें, अपनी कमाई का बड़ा जरिया समझें। और आज भी अल्लाह के बंदे खुशकिस्मत हुए हैं जो डोबे बनकर चलते ही चले जा रहे हैं। चालाक न बने, चालाक न बने, इसमें डोबे बनने का मजा है, डोबे बन जाना है। होशियारी नहीं कर रही है, होशियारी हमको बिठा देगी। डोबे बनकर चल पड़े, निकल जाएंगे। डोबे बन जाना है। ये वादिये अहले वफा है। कलीम माजिद साहब की एक किताब है, वो जो मेरी शायरी का सबब बना, उसमें मैंने मजमून पढ़ा। उन्होंने लिखा, बिहार के अमीर साहब थे, कि तबलीग क्या है? कि ये वादिये अहले वफा है, ये वफादारों की वादी है। फिर आगे फरमाया, चलना संभल संभल के, कहीं गिर न जाए,
چلنا سنبھل سنبھل کے ہوشیار گر رہے ہیں، ہوشیار گر رہے ہیں، سوچنے والے، باتیں کرنے والے، باتیں بنانے والے دیوانے چل رہے ہیں، ہوشیار گر رہے ہیں۔ یہ وادی اہل وفا، ابھی آواز لگائی دی بھائی قریب آ جاؤ، جو ڈوبے بن گئے وہ آ گئے، جو ڈوبے نہیں بنے وہ دور بیٹھے رہے، ان سے جا کر جاؤ، پوچھو آپ کہ تمہیں کیا ملا، تم نے بات نہیں سنی تو کیا ملا تمہیں، تم نے کون سے تمہارے شیش محل تیار کر لیے، پوچھو جاؤ، کتنی دیر تم مجلس سے کٹے ہوئے رہے، تمہیں کون سی چیز نے کھڑا نہیں کیا، پوچھو۔ ایسے ہم اپنی ذات سے بھی پوچھیں کہ تم اتنے سارے دیوانے چل رہے ہیں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے قبر کی فکر نہیں ہے؟ کیا تجھے مرنے کی فکر نہیں ہے؟ کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی فکر نہیں ہے؟ قبر میں جاتی ہی وہ 3 ذمہ داریوں کے سوال ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تو نے کیسا رشتہ بنایا؟ دوسرا سوال تجھ سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تیرا کیا رشتہ بنا تھا؟ اور تیسری جو ذمہ داری ہر ایمان والے پر ہے، اس کا سوال قبر میں ہوگا، وہ دین کی نصرت کا ہوگا۔ اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے، ہر ایمان والے سے کہو کہ وہ اللہ کے دین کا مددگار بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو ایسے ہی نہ جیا کرو، تم ایسے ہی نہ جیا کرو، اللہ کے دین کے مددگار بن کر جیو، اللہ کے دین کے مددگار کا۔ قبر میں تیسرا سوال دین کا ہوگا کہ دین کے ساتھ کیا حق ادا کیا۔ یہ 3 ذمہ داریاں ہیں، تینوں کا جواب قبر میں دینا ہے۔ یہ اجتماعات ان فکروں کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یاد دلانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتے، خالی تقریر سنانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اس غفلت کی دنیا نے ہم کو پکڑ لیا ہے، اور کتنے لوگ تھے جو اس غفلت سے نہیں نکل پائے اور اسی غفلت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ شیطان آدمی کو تمنائیں دلاتا ہے کہ ابھی بہت دن باقی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی بہت دن باقی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے التسویف من الشیطان، سوف، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، کہ اس کو امید دلاؤ، کیونکہ یہ منع تو کرنے والا نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، تو اس کو کیا کرو کہ امید دلاؤ، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں۔ کچھ لوگ ابھی نہیں بات کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے، کچھ 10 سال سے گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ 5 سال سے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی 2 سال سے، کوئی 3 سال سے، کبھی نہیں بعد میں، کہ ان کو ٹلواؤ۔ اور ڈراتا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شیطان ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، حالات سے ڈراتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، اللہ فرماتے ہیں ہم تم پر ہماری رحمتوں کے کو نچھاور کر دیں گے۔ مغفرت، اور سب سے بڑی چیز اللہ کے وہاں کی مغفرت ہے کہ وہ دل دے دیں گے ہم۔ دنیا میں رہو گے تو فضل، علماء نے فرمایا فضل کا کیا ترجمہ ہے کہ دنیا کی خوشحالی ہے، اس لیے جب نماز پڑھ کر ہم نکلتے ہیں کمانے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اللہ سے روزی مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، داخل ہوتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں۔ فضل کا مطلب کہ اللہ کی روزی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں وعدہ کرتے ہیں تمہارے دنیا کو خوشحال ہم بنائیں گے۔ ارے دنیا میں جنہوں نے یہ سب چیزیں چھوڑ کر خوشحالی میں لگے ہیں، کون سے وہ دنیا کما کر انہوں نے جمع کر لی، ان کو بھی دیکھ لیجیے آپ کے ان دیہاتوں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مالدار کر دیا، اور ایسے بھی دکھیں گے کہ جن کے پاس بہت کچھ تھا، سب اللہ نے لے لیا۔ اللہ دیتے بھی اللہ ہیں، لیتے بھی اللہ ہیں، لیکن یہ اصولی بات ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے آسمانوں سے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کھول دیں گے، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، زمینوں میں ان کے لیے محبت بھر دیں گے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا، اللہ کہتے ہیں کہ ان کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں اندر بھیتر میں بھر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ اللہ کو اچھی زندگیوں کے بنانے کے بھی یہ راستے ہیں، آخرت کے بنانے کے بھی یہی راستے ہیں، اور ایمانی موت مرنے کے بھی یہ راستے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے تھے جیسا جیو گے ایسے مرو گے۔ اس لیے اس تبلیغ کی محنت کو، اللہ کے دین کی نصرت کو برکت کی چیز نہ سمجھیں، یہ میری ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ تبلیغ ہم سے کچھ نہیں لے گی، تبلیغ کو ہم نے آج تک دیا بھی کیا ہے؟ دین کی محنت ہم سے کچھ نہیں لے گی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، مجھے سنبھالا دے دے گی، میری نسل کو سنبھالا دے دے گی، ہماری اولادوں کو سنبھالا، اچھے راستوں پر تبلیغ انگلی پکڑ کر ہمارے بچوں کو راستوں پر ڈال دے گی۔
اور کل قیامت کے دن ہمارے پاس تو اور کیا توشہ ہے. حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرما رہے تھے، ان کے بیان میں ہے کہ بھائی یہ سب اس لیے ہم تو تھک رہے ہیں، اللہ کی مغفرت بڑی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف کر ہی دے گا، مگر یہ اس لیے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام مہاجرین کو لے کر آئیں گے اور انصاری صحابہ کو لے کر آئیں گے. اس زمانے میں 2 ہی جماعتیں تھیں، یا تو مہاجرین کی یا تو انصار کی. کا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے جھنڈے کے نیچے ہمیں بھی جگہ مل جائے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے اس جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ دے دے. اس لیے اپنے آپ کو بچائیں نہیں، اپنے آپ کو بچائیں نہیں. بچ گئے تو بچ کر کہاں جائیں گے؟ اور اللہ کے دین کی محنت میں لگے رہیں تو جو درخت سے لگا رہتا ہے نا وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، پھلتا ہے پھولتا ہے، اسی کی قیمت بھی آتی ہے. ہمارا دین بنتا رہے گا، ہمیں اپنے دین کی فکر آتی رہے گی اور ہم اپنے پیچھے ہزاروں لوگوں کو کما کر جائیں گے. اس کے لیے ان اجتماعات کو رسمی نہ بنائیں. تبلیغ ہوتی ہے تبدیل کے لیے. میری سوچ بدلے، میری فکر بدلے، میرے جذبات بدلے، میرا رہنا سہنا بدلے، اللہ کے ساتھ کے تعلق بدلے کہ میں نے عام انسانوں کی طرح میں زندگی گزارتا ہوں، میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں. ایمان والا اور غیر ایمان والے کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. غیر ایمان والوں کی زندگی یہ دنیا جنت ہے، ہمارے لیے دنیا جنت نہیں ہے. ہمارے ہر کیے کا ہم کو ملے گا اور جو چیزیں چھوڑیں گے اس کا بھگتنا پڑے گا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جو کرے گا اس کو بھگتنا ہے. ہماری بول لکھے جاتے ہیں، ہمارا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے تو بول بھی لکھے جاتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. او بھلے مانس تو اپنی زبان سے بول، بس تیرا بول بھی ہم لکھ لیں گے. ہماری تو ساری باتیں لکھی جاتی ہے. میں کیسے آزاد زندگی جی سکتا ہوں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں. میرے اچھے کام میں مجھے دنیا میں بھی اللہ دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. اور خدا نہ کرے اگر میں نے غفلت برتی تو اللہ فرماتے ہیں ومن اساء فعلیہا، اس کے اوپر لوٹ کر آئے گا. اور غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کی زندگی کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم زندگیوں کو اجیرن کر دیں گے، کہ جو زندگیوں سے اعراض کر کے زندگی گزارے. ایک زبان سے اعراض کرتے ہیں، ایک عمل سے اعراض کرتے ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ حضور کے طریقوں کو چھوڑ دینا یہ شرک خفی ہے، یہ کفر ہے اندر کا، کہ وہ حضور کو نہیں پسند کرتے ہیں. جو کفار مکہ تھے وہ نہیں پسند کرتے. میں نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، یہ میرا اندر کا چھپا ہوا کفر ہے. اگر میں نے اس کو صحیح نہیں کیا تو میں اسی طرح مر جاؤں گا. اللہ کے دین کی محنت ہمارے اندر ان فکروں کو بیدار کرے گی کہ میں بھی تازہ دم ہوتا رہوں گا اور ہزاروں انسانوں کے لیے ہم ذریعہ بن کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. اس لیے ہم وقت لگانے کو ایسی چیز نہ سمجھیں. جب مقام پر ہوں تو مقام پر مسجدوں سے جڑیں، مقام پر ہوں محلوں کی محنت سے جڑیں. یہ ہمیں سنبھال کر رکھے گی. اور جب ہمارے خروج کا وقت آئے تو اپنے خروج کے وقتوں میں ہم خروج کریں. معمولی عذر ہمیں اللہ کے راستوں کی محنت سے نہ روکے، ورنہ ہم تو رک جائیں گے. اللہ کے دین کو کوئی کھوٹ نہیں پڑے گی. اللہ کے دین کو تو بہت سارے مددگار مل جائیں گے، میں اور آپ رہ جائیں گے. اتنے سالوں سے جتنا کیا وہ کما کر گئے، جتنوں نے نہیں کیا انہوں نے کون سے دین کی محنت کو بگاڑ دیا. میں اتنے سالوں سے نہیں کر رہا ہوں تو میں سوچوں میں نے کون سا نقصان پہنچا دیا. نقصان تو میرا ہوا ہے. اس لیے ابھی بھی تلافی کرنے کا، توبہ کرنے کا اور دوڑ لگانے کا موقع ہے. ہم دوڑ لگائیں، پیچھے نہ رہیں. ہم آج صبح ہوئی ہے تو بس ہم صبح کا انتظار نہ کریں. شیطان امید دلاتا ہے کہ نہیں آئندہ کریں گے. گزشتہ سال آپ کا اجتماع ہوا تھا اور یہ 1 سال ہو گیا. کتنے لوگوں نے ایسی باتیں سنی تھی اور عزائم اور نیتیں کر کے گئے تھے. کیا جتنے سن کر گئے وہ سب زندہ ہیں؟ کیا پورے بناسکٹھا ضلع میں کوئی مرا ہی نہیں ہے پورے سال میں؟ کتنے لوگ تھے جو امیدیں کر کے چلے گئے تھے ابھی وہ قبر میں ہیں. اس اجتماع میں وہ شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ مٹی میں مل چکے ہیں. مجھے نہیں پتا آئندہ سال کا اجتماع ہم دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے. یہ مجمع یہ اجتماع کے باہر دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا. ہم سن پائیں گے کہ نہیں سن پائیں گے ہمیں نہیں پتا ہے. ہم ایک مرتبہ آپ کے اجتماع میں تھے، میتا گاؤں کا غالباً اجتماع تھا. تو ایک ساتھ پہلے دن ہمارا استقبال میں تھے اور خوب اچھا استقبال کیا اور پورے قافلے نے دوسرے دن ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی. استقبال کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی تھی کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کا جنازہ کب اٹھ جائے گا. اس لیے ہم اس سے بے خوف نہ رہیں.
ہماری موت قریب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک سلام پھراؤں تو دوسری پھراؤں گا کہ نہیں مجھے اس کا نہیں پتا ہے، نیوالا اٹھا لوں تو حلق سے نیچے اتاروں گا کہ نہیں اتاروں گا اس کا مجھے نہیں پتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کتنوں کا اس سال کے نام مردوں میں آ چکا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ شیطان ہمیں امیدیں دلا رہا ہے کہ ابھی بہت دن باقی ہے، ابھی توبہ کرنے کے دن ہے، معافی کرنے کے دن ہے، زندگی کو صحیح رخ پر لے جانے کے دن ہے۔ جو ذمہ داریوں والی محنت ہم نے چھوڑ رکھی ہے اس میں دوبارہ لوٹنے کے دن موجود ہیں۔ اچانک موت آ جائے گی اور پھر اس کے بعد آدمی تمنا کرے گا اے اللہ میں نے دیکھ لیا دوبارہ لوٹا دے، وہ ہم نہیں لوٹ کر آئیں گے اور اس قبر میں جا کر سو جائیں گے۔ جو قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بیگانگی کا گھر ہوں۔ اس لیے اپنے اوپر رحم کھانا ہے، نہ تبلیغ پر رحم کھانا ہے نہ دین پر، اپنے اوپر رحم کھانا ہے۔ اس لیے سب نیت کرو کہ اس سال کے اجتماع کو ہمارے رخ کو بدلنے کا ہم ذریعہ بنائیں گے، اور جو چیزوں میں ہم سے غفلت اور سستی ہوئی ہے اس غفلت اور سستی کو ہم دور کریں گے، اور اس دور کرنے کی شروعات ہم اسی اجتماع سے کریں گے۔ بھائی نیت کرتے ہو؟ میری اس مجمع سے پورے سے گزارش ہے جس کا اس سال کا وقت لگنا باقی ہے وہ تو طے کر لو، یہیں سے جانا ہے اور انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانا ہے کہ میرا اس سال کا وقت بھی نہیں لگا۔ جو جماعتیں تیار ہو کر آئی ہے وہ بھی کھڑے ہو کر بتاؤ، اور جو باقی مجمع بچا ہے وہ بھی کہ میری پورے سال کی جو غفلت ہے بھائی اٹھ کر نہ جائیں۔ وہ دور دیکھو سفید کپڑے والا کان پر سفید رومال باندھ کر جا رہا ہے، بھائی اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ۔ دیکھو ہم پہلے سے آپ کو آگے بلا رہے تھے، آپ آئے نہیں، اور ابھی تو تشکیل بھی شروع نہیں ہوئی ہے، اور آپ تسبیح کے دانوں کو توڑ دو گے۔ یہ تسبیح کا ایک دانہ ہے، تسبیح کے پرے ہوئے دانے ہیں، اگر کسی نے اس کا دھاگا توڑ دیا پوری تسبیح بکھر جاتی ہے۔ کتنے روز ہو کر یہ مجمع جمع ہوتا ہے، کتنی زونوں کی جماعتیں پھری ہے، مسجد وار جماعتیں روئی ہے، مسجد وار جماعتوں نے گھر گھر جا کر محنت کی ہے، اس کے بعد یہ مجمع آیا ہے، اور میں اتنا بے حس ہو جاؤں کہ اتنے محنت کے آیا ہوا مجمع کو یوں ایسی چٹکیوں میں توڑ کر چلا جاؤں؟ مجھے شرم نہیں آتی؟ میں ایسا بے غیرت ہو گیا؟ اپنی ذات سے میں کہوں اور کسی سے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اجتماع کی میں نے کون سی محنت کی۔ محنت کرنے والوں نے محنت کی اور اس مجمع کو لائے ہیں، اور اب اس میں محنت مجمع کو وصول کرنے کا موقع آیا، میں اپنے معمولی تقاضوں پر اتنے مجمع کو بکھیر دیتا ہوں۔ میں اپنے آپ سے کہوں کہ تو کیسا آدمی ہے؟ اسی کے لیے آئے ہیں، تھوڑی دیر وقت فارغ کریں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ جس کے مقدر میں ہے وہ جائیں گے، مگر ہمیں اللہ نے حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ وہ بھلے آدمی نیکی کے کام میں تعاون کر۔ میں تعاون تو کر سکتا ہوں، کوئی معذور آدمی ہے وہ جا سکتا ہے، کوئی سنجے والا ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی سخت تقاضے والا ہے، میرے جیسا ہٹا کٹا آدمی مجمع کو پھلانگتے ہوئے جائے۔ علماء نے لکھا مسلمان کی گردن کو کوئی نہ پھلانگے، یہ گردن عزت والی ہے، اتنی بے قیمت نہیں ہے کہ میں اس کو پھلانگتے ہوئے چلا جاؤں۔ خیر کے کام میں ہم تعاون کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگوں خیر کے کام میں تعاون کرو۔ اس لیے گزارش ہے اس پورے مجمع سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ جب تک یہاں سے دعا نہیں پڑھائی جائے گی تب تک ایک بھی نہیں اٹھے گا۔ بھائی سب نیت کرتے ہو؟ نفس اور شیطان اٹھا کر لے جائے اس کا دین والا نہیں بننا، بلکہ تشکیلوں میں تعاون کریں اور اپنے لیے فیصلے کریں۔ اپنے لیے ہر آدمی اپنے لیے سوچے کہ میں دوسرے کو دیکھ رہا ہوں، اگر میری آج موت آ جائے میں کیسا جی رہا ہوں؟ کیا میں اللہ کو پسند آ جاؤں ایسا جی رہا ہوں، یا میری زندگی میں بہت کچھ کرنا باقی رہ گیا ہے؟ میں کیا 100% اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے جی رہا ہوں، یا میں اپنی زندگیوں کو چھوڑ کر جی رہا ہوں؟ اپنا جائزہ ہر آدمی لے اور اپنے متعلق فیصلے کریں۔ اپنے متعلق فیصلے کرو گے؟ کون کون نیت کرتا ہے فیصلے کریں گے؟ تو جو تیار ہو کر آئے وہ بھی، اور جس کا اس سال کا خروج باقی ہے وہ بھی نیت کر کے کھڑے ہونا شروع کرو کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے ہم نقد اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ بھائی جاؤ گے؟ ارے بھائی جاؤ گے؟ کون کون جائے گا؟ سر ہاتھ اٹھاؤ اچھے سے، ماشاءاللہ، اور اٹھاؤ اور اٹھاؤ اور اٹھاؤ اور اٹھاؤ۔ کھڑے ہو کر اللہ کو اپنے ارادے بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر اللہ کو اپنے ارادے بتاؤ۔ اس اجتماع سے نقد جانا ہے، کھڑے ہو کر اظہار کرو۔ جو تیار ہو کر آئے ہیں وہ بھی بتائیں، اور جو ابھی تک جس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے وہ بھی کھڑے ہو کر بتائیں۔